الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مختصر جامع حدیث آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے، جو ان الفاظ کے ساتھ میں ہے: اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر اور اونچے ہیں. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور تم میں سے سب سے زیادہ بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہیں. بڑی پیاری حدیث ہے، بہت اہم عنوان پر ہے. اللہ نے ہم کو جو دین عطا کیا ہے، اس دین کے اندر ایک بہت اہم ترین شعبہ ہے اخلاق کا. جہاں عبادت ہم کو سکھائی گئی، جہاں ہمیں عقائد کی تعلیم دی گئی، جہاں ہم لوگوں کو معاملات سکھائے گئے، وہیں پر ایک بہت اہم عنوان جس کے اوپر بہت تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، وہ ہے اخلاق. اگر انسان کے اندر اخلاق ہے تو اس کو انسان سمجھا جاتا ہے. اگر انسان کے اندر اخلاق نہ ہو تو وہ انسان نہیں سمجھا جاتا. تو اتنی اہم ترین چیز سے شریعت اسلامیہ صرف نظر کیسے کر سکتی تھی؟ اس لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت تفصیل کے ساتھ اخلاق کا بیان کیا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی احادیث میں سے جن کے اندر اخلاقیات کی تعلیم موجود ہے، ایک حدیث وہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی کہ آپ فرماتے ہیں: اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان، جن کا ایمان بہت اونچا، بہت بہتر، بہت اعلیٰ، بہت کامل، بہت مکمل، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اخلاق اونچے ہو. اگر اخلاق اونچے نہیں، اخلاق بہتر نہیں، تو وہ مومن تھرڈ کلاس مومن ہے اور اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ اس بندے کو چاہتے ہیں، اس بندے کو پسند کرتے ہیں جس کے اخلاق بہت اونچے ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام آپ خلق عظیم پر فائز ہیں.
خلق عظیم کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اخلاق 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک کا نام ہے خلق حسن، ایک کا نام ہے خلق کریم، اور ایک کا نام ہے خلق عظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتے ہیں انک علی خلق عظیم، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں. خلق کے معنی اخلاق، عربی میں خلق کے معنی آتے ہیں اخلاق، اور یہ اخلاق بھی خود خلق ہی کی جمع ہے. اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، خلق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، لیکن اخلاق کا لفظ جو عربی کا ہے یہ ہماری اردو زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا اے نبی علیہ السلام آپ خلق عظیم پر، یعنی بہت عظیم الشان قسم کے اخلاق پر فائز ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ اخلاق 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک کا نام ہے خلق حسن. خلق حسن کیا ہے؟ خلق حسن یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرے، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملے کرے. اگر کسی آدمی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی برائی پہنچ جائے، کوئی شر پہنچ جائے، تو ایسی صورت کے اندر وہ آدمی معاف نہ کر کر جتنا اس نے ہمیں تکلیف دی ہے اتنی ہی اس آدمی کو تکلیف پہنچا دے. یہ بھی اچھے اخلاق ہیں لیکن کم درجے کے اخلاق ہیں. ایک آدمی نے آپ کو گالی دی، آپ نے تھپڑ مار دیا. کسی آدمی نے آپ کو کچھ برا بھلا کہہ دیا، آپ نے اس کے ساتھ کچھ ایسا کر دیا جس سے کہ اس کا بدلہ ہو گیا. بدلہ لے لینا یہ اچھے اخلاق تو ہیں لیکن 3rd قسم کے اخلاق ہیں. تو یہ ہے خلق حسن. اور اس سے اوپر والے اخلاق ہیں خلق کریم. اور خلق کریم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمیں برائی سے یاد کرے، ہم کو کوئی نقصان پہنچا دے، مار ڈالے، گالی دے دے، کوئی اور طریقے سے زخم پہنچائے، تکلیف پہنچائے، تو ہم اس کو معاف کر ڈالیں، بدلہ ہی نہ لیں کہ جاؤ بھائی میں نے معاف کر دیا. اور اس سے اوپر والے اخلاق ہے، ان کا نام ہے خلق عظیم. اور خلق عظیم یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو تکلیف پہنچ جائے، کسی سے کوئی برائی پہنچ جائے کسی سے، تو نہ صرف یہ کہ وہ معاف کر دیتا ہے، معاف کرنے سے اوپر آگے بڑھ کر اس کو پیار بھی کر لیتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، اور اس کو انعام بھی دے دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کر لیتا ہے. معاف کرنا اچھی عادت. اور اس سے اوپر والی بات یہ ہے کہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اسے گلے بھی لگا لے. یہ سب سے اونچے درجے کے اخلاق ہوتے ہیں. دیکھیے 3 درجے کے اخلاق. ایک یہ ہے اگر کسی نے ہم سے برا کیا ہم نے اس کا بدلہ لے لیا. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے ہم سے برائی کی تو ہم نے اس کو معاف کر ڈالا. اور تیسرا یہ ہے جو اس سے بھی آگے کہ اگر کوئی ہم سے برائی کرے تو نہ صرف یہ کہ ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کو دعائیں بھی دیتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کے اخلاق ایسے ہی اخلاق تھے. لوگوں نے آپ کو بہت ستایا، بہت زیادہ تنگ کیا، گالیاں آپ کو دی گئی، ہر طرح زخم پہنچانے کی کوششیں کی گئی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ایک طرف معاف بھی کر دیتے تھے. بدلہ لینے کا تو کوئی تصور نہ تھا، ہمیشہ آپ نے معاف کیا. اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لوگوں پر احسان بھی فرمایا، ان کے حق میں دعائیں فرمائی. اے اللہ یہ قوم جانتی نہیں ہے، میں ان کو معاف کرتا ہوں، اے اللہ آپ ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے. دیکھو ایک آدمی کو گالی دی جائے، برائی اس سے کی جائے، زخم اس کو پہنچائی جائے، لیکن وہ کہے
اے اللہ میں ان کو معاف کرتا ہوں، آپ ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طریقے پر لوگوں کو معاف کیا اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر بڑا احسان فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ فتح کیا، 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ میں موجود تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اس سے پہلے ابو سفیان ایمان لے آئے۔ اسی وقت وہ ایمان لائے تھے، رات کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے باہر رات میں جا کر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ ابو سفیان ادھر سے نکل کے آئے، یہ منظر دیکھا اور عباس سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت عباس ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا گریبان پکڑا اور یہ فرمایا، ابو سفیان کب تک مخالفت کرو گے؟ انہوں نے کہا مجھے ایک رات کا موقع دیجیے، میں غور و فکر کر لیتا ہوں۔ رات کا موقع دیا گیا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں صبح میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو سفیان یہاں ایمان لے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مکہ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، ابھی آپ اندر مکے میں آئیں گے تو وہاں پر کھلبلی مچے گی، ہو سکتا ہے کہ کچھ حالات ناسازگار ہو جائیں۔ ایسے موقع پر آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اور میرے خاندان والوں کو آپ امن عطا فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر نہ صرف یہ کہ ابو سفیان کو، نہ صرف یہ کہ ان کے خاندان والوں کو، جنہوں نے اللہ کے نبی کو پوری زندگی ستایا تھا اور ستانے میں کوئی تیشہ باقی نہ رکھا تھا، ستانے کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا تھا، ہر طرح زد کیا، ہر طرح نقصان پہنچایا، ہر طرح تکلیف پہنچائی۔ اس ابو سفیان کو ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی یوں فرماتے ہیں، نہ صرف تم کو امن ہے، نہ صرف تمہارے گھر والوں کو امن ہے، بلکہ یوں سن لو، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں میرا بدتر سے بدتر دشمن بھی داخل ہو جائے گا تو اس کو بھی معاف ہے اور اس کو بھی امن۔ یہ عجیب و غریب جملہ تھا، تاریخ نے اس کو نوٹ کیا۔ آج تک تاریخ کے اندر یہ لفظ اللہ کے نبی کے موجود ہے، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ کوئی بھی آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا تو اس سے کچھ باس پرس نہ کی جائے۔ خیر اس کے بعد اللہ کے نبی اندر تشریف لے گئے، مکہ فتح ہو گیا۔ مکے کے لوگ باوجود اتنے زیادہ شدید مخالف ہونے کے، اس موقع پر اللہ کے نبی کا کچھ بگاڑ نہ سکے، خاموشی کے ساتھ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ کوئی ذرا سی چھوٹی ہلکی پھلکی جھڑپ تو ہوئی، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، مکہ فتح ہو گیا ہے اور سارے شہر کے اندر گشت ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کے اوپر اسلام کا جھنڈا بلند کیا جاتا ہے اور کعبے کے اندر جو کچھ بت موجود تھے اس کو نکال کر باہر ڈالا جاتا ہے، اور اسی موقع پر اللہ کے نبی کے سامنے وہ سارے کے سارے بدترین دشمن اللہ کے نبی کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جنہوں نے مکے کی زندگی میں آپ کو پریشان کیا تھا، تکلیفیں پہنچائی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کے گلے کے اندر جو ہے چادریں ڈال ڈال کر کھینچا تانی کرتے تھے اور مختلف انداز سے اللہ کے نبی کو، صحابہ کو پریشان کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینہ جانا پڑا اور کئی سال تک وہاں رہنا پڑا۔ اور پھر اس کے بعد وہ خاموش نہ ہوئے، وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی کے لیے جنگوں کا سلسلہ جاری کر دیا اور لڑائی کے سلسلے جاری کیے، اور کئی جنگیں انہی لوگوں کی وجہ سے وہاں پر ہوئی۔ ایسے بدترین دشمن اللہ کے نبی کے سامنے آج کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو مسکرا کر یہ پوچھتے ہیں، ارے بھائی بتاؤ، یہاں پر کھڑے ہو، کیا امید لے کے کھڑے ہو؟ کیا امید لے کے کھڑے ہو؟
وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، کریم سے کرم ہی کی امید ہے۔ یہ بدترین دشمن، اور آج ان کی زبانوں پہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کریم ہیں، بڑے بلند اخلاق والے ہیں، کرم و احسان والے ہیں، فضل والے ہیں، نوازنے والے ہیں، آپ کے باپ بھی اسی طرح نوازنے والے تھے، ہم آپ سے کرم اور احسان ہی کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ان لوگوں کو خطاب کیا اور یوں فرمایا، آج میں وہی بات تم لوگوں سے کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمائی، جب ان کے بھائیوں نے ان کو بڑی تکلیف پہنچائی اور پھر ان کو بیچ ڈالا تھا، بہت سخت معاملات ان کے ساتھ، حالات ان کے ساتھ پیش آئے تھے، پھر اللہ نے ان کو بہت بلندیوں پر پہنچایا تھا، اور پھر اس کے بعد ان بھائیوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس موقع پر حضرت سیدنا یوسف نے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، لا تثریب علیکم اليوم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، جاؤ اور آرام کے ساتھ میں رہو۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ کے بدترین دشمنوں کے ساتھ، اس سے بدترین دشمن کہیں نہ پایا جاتا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ معافی کا، احسان کا، فضل و کرم کا بہترین انداز اختیار فرمایا، اس سے بہتر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہ تعلیم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ اخلاق ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے۔ ایک طرف آپ نے تعلیم دی، بلند اخلاق اختیار کرو، اللہ کے نزدیک سب سے بلند انسان وہ جس کے اخلاق بہترین ہو، اور خود آپ نے اپنی زندگی میں نمونہ پیش کر دیا بہترین اخلاق کا، اور ایسے انداز کا پیش کیا کہ اس سے بہتر انداز شاید کوئی پیش نہ کر سکے۔ میں عرض کرنے یہ جا رہا تھا کہ اخلاق ایک بہت اونچی چیز ہے جس کی تعلیم قرآن نے بھی دی، جس کی تعلیم حدیث نبوی نے بھی دی، جس کی تعلیم سیرت النبی نے بھی ہم کو دی، جس کی تعلیم حضرات صحابہ کرام نے بھی دی، اور ان کی سیرت کے اخبار، ان کی سیرت کے آثار نے بھی دی، اور ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر اخلاق کا بہت اونچا مقام اور بہت اونچا درجہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اخلاق کے معنی کیا ہے؟ اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری اخلاق اور ایک باطنی اخلاق۔ ایک کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے اور ایک کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ دل کے اندر بھی اخلاق کی کچھ باتیں ہونی چاہیے، اور اسی کا اثر ظاہر پر ظاہر ہوتا ہے۔ جب اندر دل بنا ہوا ہوتا ہے، دل کے اندر بہترین اخلاق ہوتے ہیں، تو اس کا اثر ظاہر پر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اخلاق آپ کے ہاتھ پیر سے، آپ کی آنکھ سے، آپ کی زبان سے، آپ کے چلنے اور پھرنے سے، آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے سے، آپ کی گفتگو کرنے سے، آپ کے کھانے اور پینے سے، غرض یہ کہ تمام معاملات سے ان اخلاق کا ظہور ہوتا ہے۔ ظاہری اخلاق باطنی اخلاق کے تابع ہیں۔ جب دل بن جاتا ہے تو ظاہر بھی بن جاتا ہے۔ جب دل کے اندر برائی آ جاتی ہے تو ظاہر کے اندر بھی برائی آ جاتی ہے۔ زبان غلط ہونے لگتی ہے، ہاتھ پیر بھی غلط کام کرتے ہیں، انداز غلط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہماری سوچ غلط ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا کان کھول کر سن لو۔ عربی میں الا کے معنی آتے ہیں خبردار۔ خبردار کے معنی تم اچھی طرح سمجھ لو، خبردار ہو جاؤ۔ خبر کے معنی تو سب جانتے ہیں، معلومات کو خبر کہتے ہیں۔
اور دار اس کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں اس کو اچھی طرح رکھو، خبردار ہو جاؤ، یعنی خبر کو اپنے پاس میں رکھو. یعنی مطلب یہ ہوا کہ تم بے خبری سے نہیں بلکہ جانکاری کے ساتھ سوچ کر سمجھ کر جو میں بول رہا ہوں اس کو سننے کی کوشش کرو. تو فرمایا الا، خبردار ہو جاؤ، ان فی الجسد لمضغہ، بلا شبہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تو جسم بھی پورا ٹھیک ٹھاک رہتا ہے. جسم کا نظام ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، آنکھوں کا نظام ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، زبان ٹھیک ٹھاک چلا کرتی ہے، ہاتھ پیر بھی صحیح کام کرنے لگتے ہیں. کب؟ جب وہ لوتھڑا صحیح ہو جاتا. اور فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے، جب وہ جسم کا ایک ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے تو پورے جسم کا نظام خراب ہو جاتا ہے. آنکھیں بھی غلط کرنے لگتی ہیں، زبان غلط بولنے لگتی ہے، ہاتھ پیر غلط کام کرنے لگتے ہیں. یہ پورے کا پورا سسٹم خراب ہو کے رہ جاتا ہے جب وہ لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا جسم کے اندر وہ چھوٹا سا لوتھڑا ہے کون سا؟ اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ وہ ہے تمہارا دل. معلوم ہوا کہ دل کے تابع ہمارا ظاہر ہے. جسم کا نظام دل کے نظام کے صحیح ہونے سے ہوتا ہے. اگر دل کا نظام صحیح ہو گیا ہمارے ظاہر کا نظام صحیح. مثلا دل کے اندر ہمدردی آ گئی تو ہمارے اعضاء سے ہمدردی ٹپکنے لگے گی. اگر ہمارے دل کے اندر سلامتی پیدا ہو گئی تو ہمارے اعضاء سے بھی سلامتی کا ظہور ہونے لگے گا. اگر ہمارے دل کے اندر نیک فطرت پیدا ہو گئی، نیکی کا جذبہ پیدا ہو گیا تو ہمارے اعضاء سے بھی نیکی 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 ظاہر ہوگی. اگر خدا نخواستہ ہمارے دل کے اندر رحم دلی، ہمدردی، غمخواری کی جگہ سخت دلی پیدا ہوگی، ہمدردی کی جگہ دل سخت بن گیا تو ایسی صورت کے اندر ہمارے اعضاء سے بھی جو کچھ ظاہر ہوگا وہ سختی ہی سختی ظاہر ہوگی. اگر اندر نیکی کے بجائے برائی کا جذبہ پیدا ہو گیا تو ہمارے اعضاء سے بھی برائی کا ظہور ہونے لگے. اسی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دل ہے جو تمہارے جسم کے نظام کو ٹھیک کرتا ہے، اس لیے دل کے نظام کو ٹھیک کر لو، اس کے اندر بہترین اخلاق پیدا کرو. ظاہر میں بہت سارے لوگ جو اخلاقی گناہوں میں، اخلاقی کوتاہیوں میں اور اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دل بنا ہوا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر یہ عرض کروں، اخلاق میں یہ داخل ہے کہ انسان میں ہمدردی ہو، مخلوق کے ساتھ غمخواری ہو، مخلوق کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے، ہر ایک کو اچھی نگاہ سے دیکھا کرے اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرے، اور کسی بھی انسان سے وہ اچھا سلوک کیا کرے تو جو اپنے قریبی ہوں ان سے تو اور زیادہ اچھے اخلاق برتنے لگے. اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے بہترین اخلاق برتنے لگے. یہ کب ہوگا؟ جب دل کے اندر اچھائی آ جائے گی. دل کے اندر ہمدردی نہیں ہے، غمخواری نہیں ہے، نیکی کا جذبہ نہیں ہے تو وہ جو کچھ کرے گا ظاہر ہے ہمدردی کے بجائے سختی کرے گا. اس کے اندر درشتی ہوگی، اس کے اندر سختی ہوگی، زبان بھی سخت ہو جائے گی، مزاج بھی سخت ہو جائے گا، کام بھی بڑے سخت کرنے لگے گا، مار پٹائی کے لیے ہاتھ اٹھتا رہے گا، اور نہ ہاتھ بلکہ ٹانگ بھی اٹھتی رہے گی.
لوگوں کو گالی گلوچ سے پیش آئے گا، سخت کلامی سے پیش آئے گا، بدترین اور بھدے الفاظ سے لوگوں کو پکارا کرے گا، بیوی کی پٹائی کر دے گا، بچوں کے ساتھ بھی برا سلوک کر دے گا، پڑوسیوں کے ساتھ بھی غلط سلط سلوک کرنے لگے گا، جو ملے گا اس کے ساتھ بدترین سلوک کرے گا، کبھی غصہ کر ڈالے گا، کبھی کوئی اور انداز اختیار کرے گا۔ غرض یہ کہ دل بنا نہ ہونے کی صورت کے اندر یہ ساری بیماریاں ظاہر ہوتی رہے گی۔ اس کے بجائے دل کے اندر اگر پیدا ہو گئی ہمدردی، دل کے اندر پیدا ہو گئی غمخواری، دل کے اندر پیدا ہو گئی نرمی، دل کے اندر پیدا ہو گئی نیکی، اب بتاؤ کہ اس آدمی سے جو ظاہر ہوگا وہ پہلے آدمی کے برخلاف یوں ہوگا، بولے گا تو نرم کلام، اچھی بات، اچھا انداز، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں سے ہمدردی کرنا، لوگوں سے غمخواری کرنا، بیوی سے بھی اچھا سلوک، بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، ضرورت کے مطابق ان کو تنبیہ کرے گا تو تنبیہ کا انداز بھی پیارا اور دل میں اترنے والا ہوگا۔ اس طریقے پر اچھائی اس سے ظاہر ہوگی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا اور لوگوں کے ساتھ بھی بڑا اچھا، جن سے ملے گا وہ کہیں گے کہ بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ کتنے اچھے آدمی سے ہماری ملاقات ہوئی۔ اور اگر یہ صورت نہیں تو لوگ کہیں گے ارے کیا ایسے آدمی سے مل کے آیا، اس کی زبان دیکھو کیسی ہے، بولنے کا طریقہ دیکھو اس کا کیسا ہے، انداز دیکھو اس کا کیسا ہے، کیا بدترین سلوک کرتا ہے، زبان ٹھیک نہیں، انداز ٹھیک نہیں، اخلاق ٹھیک نہیں، کیسا بدترین آدمی۔ تو بھائیوں اس سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ظاہر کی اصلاح ہمارے باطن کی اصلاح سے ہوتی ہے، لیکن آج عام طور پر نہ ظاہر کی اصلاح ہو رہی ہے نہ باطن کی اصلاح ہو رہی ہے۔ دونوں کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہیں بس من مانی طریقے پر زندگی کر رہے ہیں، اس لیے ان کے اخلاق میں کوئی سدھار نہیں۔ نوجوانوں کا اخلاق اتنا بدتر ہو گیا، ان کو نہ چھوٹوں کا ادب، نہ چھوٹوں کا لحاظ، نہ بڑوں کا ادب، بڑوں سے گفتگو کرنے کا انداز کیا، اپنے باپ سے گفتگو کا انداز کیا، دادا سے بات کرے تو کیا انداز ہونا چاہیے، ماں سے گفتگو کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ انداز کیا ہونا چاہیے، اور بڑے چھوٹے جو ملتے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے ڈیلنگ کرے تو کیا انداز ہونا چاہیے، کیسے اخلاق برتنا چاہیے، کچھ بھی کسی کو معلوم نہیں۔ اسی لیے جب منہ کھولتے ہیں تو منہ کھولتے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ تو شیطان کی تربیت لے کے آیا ہے، یا شیطان کی تربیت نے تو کم از کم شاید یہ جانوروں میں رہ کر شیروں، ہاتھیوں، بازوں، ریچھوں کی تربیت لے کے آیا ہوا ہے۔ ایسا مزاج بس حملہ کرنا چاہتا ہے یا اور کچھ الٹا سیدھا کرنا چاہتا ہے۔ یہ انداز جو آج لوگوں کا بنا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اخلاق میں انتہائی گراوٹ پیدا ہوئی، بلکہ بعض لوگ تو نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اخلاق نہیں سدھارتے۔ ماشاءاللہ نماز کی پابندی ہے اور کبھی ذکر اذکار کی بھی پابندی کر لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، یہ سب تو بہت اچھی چیزیں ہیں، نماز کی پابندی ضرور کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت ضرور کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر بھی بہت کثرت کے ساتھ میں کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کی تربیت بھی لینا چاہیے۔ اگر زبان صحیح نہ ہوئی، انداز صحیح نہ ہوا، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کا طریقہ درست نہ ہوا، تو پھر ہم قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود بھی اعلیٰ مومن نہیں بن سکتے۔ دیکھو اللہ کے نبی کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کامل ایمان مومن وہ ہوتا ہے جو قرآن بہت پڑھتا ہے،
اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کامل الایمان مومن وہ ہوتا ہے جو بہت ذکر کیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ کامل الایمان مومن وہ ہوتا ہے جو تہجد گزاری کیا کرتا ہے، بلکہ ان سب سے ہٹ کر ایک عجیب بات اللہ کے نبی نے کہی کہ کامل الایمان وہ مومن ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ لہذا تلاوت بھی کرو، ذکر بھی کرو، نمازوں کی پابندی بھی کرو، اس کے ساتھ اپنے اخلاق کو بہترین بنانے کی محنت بھی کرو۔ حضرت مولانا عبد الغنی پھولپوری رحمت اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے جلیل القدر خلیفہ تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا اپنی ہی ایک مسجد کا، جس مسجد میں حضرت نماز پڑھتے تھے۔ عبد الغنی پھولپوری، پھولپور ایک بستی کا نام ہے یو پی کے اندر، وہاں کے وہ رہنے والے تھے۔ عبد الغنی ان کا نام تھا، اس لیے ان کے بارے ان کا نام ہے عبد الغنی پھولپوری۔ بہت بڑے اکابر علماء میں سے اور بڑے صوفیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں ایک نوجوان بڑی پابندی سے نماز کو آتا تھا اور ہمیشہ پہلی صف میں بیٹھتا تھا اور کافی وقت مسجد کے اندر گزارتا تھا۔ کبھی ذکر میں ہوتا تھا، کبھی تلاوت میں مشغول ہوتا تھا، کبھی نمازیں پڑھا کرتا تھا، کافی وقت مسجد کے اندر گزارتا تھا۔ حضرت مولانا عبد الغنی پھولپوری کہتے ہیں اس نوجوان کی اس عبادت کو دیکھ کر کبھی مجھے بھی رشک آتا تھا۔ اندازہ کرو کتنی عبادت کرتا ہوگا۔ کہتے ہیں مجھے بھی رشک آتا تھا۔ فرمایا کہ میں اس نوجوان کو سمجھتا تھا بڑا اچھا آدمی، لیکن ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا جس سے سمجھ میں آیا کہ صرف تلاوت کر لینے، صرف ذکر کر لینے، یا صرف نمازیں پڑھ لینے، یا صرف اس طرح کی عبادتیں کر لینے سے کام نہیں چلے گا، اخلاق کو بنانا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ نوجوان حسب معمول پہلی صف میں امام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ذکر تسبیح کچھ کر رہا تھا۔ ابھی نماز کے لیے وقت کافی موجود تھا۔ اتنے میں ایک صاحب جو بوڑھے تھے، کافی عمر ان کی ہو گئی تھی، چلنے پھرنے میں بھی دقت ان کو ہوتی تھی، اور اسی کے ساتھ یہ کہ آنکھیں بھی بہت کمزور ہو گئی تھی، نظر صاف نہیں آتا تھا۔ وہ آئے مسجد میں اور انہوں نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے بڑھاتے پہلی صف کی طرف آئے۔ پہلی صف میں کون ہے کون نہیں ہے انہیں تو بیچاروں کو پتہ نہ چلا، اس لیے کہ آنکھیں بہت کمزور تھی، نظر بہت کمزور تھی۔ تو ایسا جو ہے پیروں کو گھسکتے گھسکتے آئے، اور جب آئے ان کو نظر نہیں آیا کہ یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ نوجوان جو بیٹھا ہوا تھا اس کو انہوں نے ٹکر دے دی، پیر لگ گیا، اس لیے کہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ضعف اور کمزوری بھی انتہائی درجے کی تھی، بیچارے گھسکتے گھسکتے آئے، پیر لگ گیا۔ بس اتنا پیر لگتے ہی وہ نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت مولانا عبد الغنی پھولپوری کہتے میں دیکھ رہا تھا، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور وہ جو بزرگ آئے ہوئے تھے، بوڑھے آدمی آئے ہوئے تھے، ان کو گالیاں دینے لگا، کہنے لگا آنکھیں پھوٹ گئی ہیں تمہاری، سمجھ میں نہیں آتا تمہیں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور مجھے آ کے مار دیا۔ ابھی تو بیٹھ کے ذکر کر رہا تھا، ابھی تو بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا، بہت دیر سے عبادت کر رہا تھا، لیکن ایک بوڑھا آدمی نظر کی کمزوری کی وجہ سے ذرا سا ایسا دھکا لگا دیا تو بھائی ساری عبادت کو بھول گیا، اور یہ یاد نہ رہا اسے میں اللہ کے دربار میں بیٹھا ہوں، اسے خیال تک نہ رہا، دماغ کی اونچائی کی وجہ سے، اپنی بڑائی کی وجہ سے، اپنے اندر کے جوش کی وجہ سے، ہوش نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ بھول گیا، اللہ کو بھول گیا، رسول کو بھول گیا، مسجد کو بھول گیا، مسجد کے ادب کو بھول گیا، بڑوں چھوٹوں کا ادب بھول گیا۔ اتنے بڑے آدمی اور نوجوان، لیکن ان کو خطاب کر رہا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم یوں ہو گئے ہو، تم یوں ہو گئے ہو۔ یہ انداز بتا رہا ہے کہ اس کے اندر اخلاق نہیں تھا، عبادت تو تھی، اخلاق نہیں۔
حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری کہتے ہیں مجھے بڑی عبرت ہوئی کہ صرف عبادت مومن کے لیے کافی نہیں جب تک کہ اخلاق نہ ہو، اس لیے کہ اخلاق کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے، عبادت کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ عبادت تو آپ اللہ کی کرتے ہیں لیکن اخلاق کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے۔ بولنا کیسا، چھوٹے کون، بڑے کا ادب کیا، چھوٹے کا لحاظ کیا، شفقت و مہربانی کیا، تعظیم و تکریم کیا، بولنے کا لب و لہجہ کیا، انداز کیا، غصے پر کنٹرول کیسا کرنا چاہیے، جب خلاف تمام بات پیش آ جائے تو آدمی کو کس طریقے پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے، یہ ہے اخلاق۔ غصہ آیا اور جناب سب کچھ بھول گیا، بے تحاشا بکنے لگا، اسے بیوی کے سامنے جو ہے بک رہا ہے، اپنے باپ کے سامنے بک رہا ہے، کسی چھوٹے بڑے کا کوئی ادب و لحاظ نہیں ہے، ماں کو بھی لے رہا ہے، باپ کو بھی لے رہا ہے، بیوی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، بڑوں کو نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ انداز زندگی مومن کی زندگی کا انداز نہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ مومن کی زندگی کا انداز نرالا ہوتا ہے، وہ اپنے غصے کو قابو میں کرتا ہے، یہ اخلاق میں داخل ہے۔ وہ غصے کو استعمال کرتا ہے تو اس کو اس کے اصول پر استعمال کرتا ہے، اس کے طریقے پر استعمال کرتا ہے، اس کی ضرورت پر استعمال کرتا ہے، بے تحاشا استعمال نہیں کرتا۔ وہ دیکھتا ہے کب استعمال کروں، کب استعمال نہ کروں، کتنا استعمال کروں اور کس قدر استعمال کروں، کیسے استعمال کروں، یہ سب دیکھ کر سمجھ کر استعمال کیا کرتا ہے۔ تو غرض یہ کہ بھائیوں کیا عبادت کافی نہیں ہے مومن کے لیے، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بہترین اخلاق اپنے اندر پیدا۔ اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، سب سے زیادہ کامل ایمان مومن اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہو۔ اور اخیر میں جملہ فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ باہر والوں سے ماشاءاللہ بہت اچھا سلوک کرتا ہے، گھر میں گھستے ہی شیر بن جاتا ہے، باہر نکلے تو چوہا اور گھر میں گھسا تو شیر۔ یہ بھی کیا شیر ہے جو اندر شیر بن جاتا ہے، باہر چوہا بن جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے گیا تو چوہا بن کے جا رہا ہے، سب کو سلام مار رہا ہے، لیکن اندر آیا تو شیر بن کے آیا، سارا غصہ بیوی کے اوپر اتار دیا۔ کسی نے وہاں یوں کہا تھا، وہ غصہ بیوی میں اتارا، اس نے وہاں ایسا کیا تھا، بیوی میں غصہ اتار لیا، وہاں ایسا واقعہ ہو گیا تھا، بیوی میں غصہ اتار لیا۔ گویا کہ بیوی غصہ اتارنے کی جگہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہو۔ اور اسی کے بعد ایک اور جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ وَأَنَا، جملہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہترین آدمی ہوں، میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی پوری سیرت اس کے لیے گواہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک برتا، کیا اخلاق برتے، کیا طرز عمل تھا اللہ کے نبی کا۔ یہ سب باتیں اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، بہترین اخلاق اللہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر نوجوان لوگ اس کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو با اخلاق با کردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔